السلام علیکم دوستو، خیر مقدم ہے ہمارا یوٹیوب چینل علی نگر بوائس میں۔ تو میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور اس کی برکت، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنی فضیلت ہے اور کتنی برکت ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ سے میری گزارش ہے کہ جو بھی کوئی اسلامی کام یا جائز کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کتنی خیر و برکت عطا کرتا ہے، اور جو کام اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نہیں کیا جاتا ہے تو اس کے کیا نقصان ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، حضرت ابو رحرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اہم کام یعنی کہ جو بہت ہی ضروری کام یعنی کہ اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا اور نامکمل رہتا ہے۔ یعنی کہ ہم کوئی بھی کام اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بنا شروع کرتے ہیں تو وہ ادھورا اور نامکمل رہ جاتا ہے۔ تو پیارے میرے اسلامی بھائیوں، ہر ایک نیک کام اور جائز کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جانا چاہیے، اور البتہ حرام کام یعنی کہ حرام کام جو کوئی حرام کام ہے تو اس سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز نہ پڑھی جائے۔ فتویٰ عالمگیری میں ہے اس کا لکھا ہوا، یعنی کہ حرام کام، جیسے کہ حرام کام کون سے آ گئے؟ شراب پینے سے پہلے، جوا کھیلنے سے پہلے، یا زنا کرنے سے پہلے، یہ سارے وہ کام ہیں جو حرام ہیں، اور چوری کرتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ تو اے میرے پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جو بھی اسلامی کام یا جو بھی جائز کام اسٹارٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ شروع کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت ہی خیر و برکت عطا فرماتا ہے، اور ناجائز کام کرنے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کفر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ الحمدللہ یعنی کہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تمہارا وضو یعنی کہ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا تمہارے فرشتے تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے، یعنی کہ جو کرامن کاتبین جو ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود رہتے ہیں، تو وہ جب تک ہمارا وضو مکمل رہے گا، جب تک کرامن کاتبین یعنی کہ ہمارے ساتھ جو فرشتے رہتے ہیں تو وہ ہمارے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی عادت بنا لیجئے، اور اگر آپ تھوڑی سی بھی توجہ دیں گے تو آپ کے گناہ اعمال میں کم ہوگا۔ تو اے میرے اسلام بھائیوں، کہ ہم اس کی عادت بنا لیں کہ جب بھی ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو بسم اللہ والحمدللہ کا ورد پڑھتے رہیں۔ اور دوسری جگہ کیا ہے؟ بخشش کا پروانہ، یعنی کہ بخشش کا پروانہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت ہی عمدہ طریقے سے پڑھا اور اس کی بخشش ہو گئی۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کی فضیلت، یعنی کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بہت ہی عمدہ طریقے سے پڑھا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں، یعنی کہ عمدہ بولتے ہیں بہت اچھی طریقے سے، یعنی کہ کسی نے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔
جس نے بھی بہت عمدہ طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرے گا، اللہ عز و جل اس کو بخش دے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سے میری گزارش ہے کہ کوئی بھی کام کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا کریں، تو اس سے کیا ہوگا، ہمارا کوئی بھی جائز کام ہوگا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے گا، اور کوئی بھی ناجائز کام یا گناہ تو اس کے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کفر ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مطابق اور اسی کی فضیلت ابھی آگے اور بیان کریں گے۔